حال ہی میں S-400 کے نام سے ایک میزائل ڈیفنس سسٹم خریدا ہے روس سے، اور اس کو لے کر انڈین میڈیا پچھلے کچھ دنوں سے یہ چلاتا چلا آ رہا ہے کہ پاکستان کی کسی بھی طرح کی ایئر سٹرائک کو وہ روک سکتے ہیں۔ کسی بھی طرح کا ایئر کرافٹ ہے، کوئی طیارہ ہے، کوئی ڈرون ہے، اس کو ہٹ کیا جا سکتا ہے۔ 400 S-400، 400 کا مطلب 400 کلومیٹر کی رینج تک روس نے یہ سسٹم بنایا ہے، اور روس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کا بہترین سسٹم ہے۔ کسی بھی طرح کا اینٹی میزائل سسٹم، ڈیفنس سسٹم جتنے بھی دنیا میں رائج ہے، امریکہ کا، چائنا کا، روس کہتا ہے کہ ان میں سے سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ ہے۔ ہم اس چھوٹی سی ویڈیو میں S-400 کے بارے میں تو تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کا پاکستان کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا اور پاکستان کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے، انڈیا کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے انڈین صلاحیت حاصل کرنے کے بعد پاکستان کا کسی بھی طرح کا ایئر سٹرائک جو ہے نا وہ تقریباً زیرو ہو چکا ہے۔ یہ S-400 30 کلومیٹر الٹیٹیوڈ، مطلب 30 کلومیٹر اوپر بلند سطح زمین سے اوپر ڈائریکٹ مار کر سکتا ہے۔ 400 کلومیٹر ویسے رینج ہے، مطلب اگر یہ دلی میں اگر یہ نصب کرتے ہیں تو لکھنؤ میں اڑنے والے جہاز کو، کسی بھی طرح کا جہاز ہے جو ہوا میں ہے، اس کو یہ ہٹ کر سکتا ہے۔ 5 سسٹم خریدے ہیں S-400 روس سے، اور امریکہ بڑے دنوں سے، بڑے عرصے سے انڈیا کو روکتا چلا آ رہا تھا۔ یہ کارڈز ایکٹ ہے جس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں میں آپ کو کہ تم یہ سسٹم مت خریدو۔ ترکی نے بھی یہ سسٹم خریدا ہے، اور ترکی کے اوپر پابندیاں لاگو کر دی ہیں امریکہ نے، اور اس کی وجہ سے ان کا لیرہ اس وقت بڑی ہی عجیب صورتحال سے دو چار ہے۔ ان کی جو مقامی کرنسی ہے، رجب طیب اردگان ترکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم نے یہ سسٹم ضرور حاصل کرنا ہے۔ چائنا نے یہ سسٹم بہت عرصہ پہلے 2018-17 میں ہی یہ حاصل کر لیا تھا۔ چائنا کے پاس بھی اس طرح کا سسٹم بھی ہے، اور ان کا اپنا ڈیفنس سسٹم بھی ہے۔ اب لے دے کے پہلے یہ پابندیوں کی بات کرتے ہیں۔ واشنگٹن میں انڈیا کی اور اسرائیل کی لابی جو ہے وہ بہت ہی مضبوط لابی سمجھی جاتی ہے۔ چنانچہ اس تناظر میں ابھی تک جو بائیڈن نے، ایک تو یہ ریزن ہے کہ واشنگٹن میں انڈیا کی لابی بڑی ہی سٹرونگ ہے۔ ابھی تک ایک سسٹم آ چکا ہے انڈین پنجاب میں، انہوں نے یہ ڈپلائی کیا ہے، اور ابھی تک پابندیوں کا کوئی بھی انڈیا، کوئی بھی کسی قسم کا آرڈر جو ہے کارڈز ایکٹ کے تحت، یہ 2017 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے سائن کیا تھا کارڈز ایکٹ، کہ دنیا کا کوئی بھی ملک اگر رشیا سے اسلحہ خریدے گا، کیونکہ وہ خود بہت بڑا ایکسپورٹر ہے امریکہ، تو وہ اس کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ شمالی کوریا اور ساتھ ساتھ ایران کو یہ پابندیوں کو ساتھ لانے کے لیے، کیونکہ وہ روس سے بہت بڑے اسلحے کے خریدار ہیں، امریکہ نے یہ ایکٹ بنایا تھا، کارڈز ایکٹ۔ تو چنانچہ ابھی تک جو بائیڈن نے کسی بھی طرح کا کارڈز ایکٹ لاگو نہیں کیا انڈیا کے اوپر، اور اس کی ایک وجہ واشنگٹن میں ان کی مضبوط لابی ہے۔ دوسری سب سے بڑی امپورٹنٹ ریزن یہ ہے کہ خطے میں چائنا کو ڈیٹر کرنے کے لیے، اور انڈیا بھی یہی کہتا ہے کہ میں نے یہ چائنا کو ڈیٹر کرنے کے لیے، چائنا کی ایئر سٹرائک کو روکنے کے لیے، پاکستان کا بھی نام لیتا ہے لیکن چائنا کا، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، اس لیے میں نے یہ سسٹم خریدا ہے۔ اب خطے میں یہ صورتحال ایسی ہو چکی ہے کہ امریکہ کو، چائنا کو ڈیٹر کرنے کے لیے اس خطے میں انڈیا کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس تناظر میں کہا جا سکتا ہے کہ انڈیا کے اوپر پابندیاں نہیں لگائی جائیں گی۔ اب ایک اس میں اور بڑی امپورٹنٹ بات کہ یہ سسٹم اتنا اہم ہے، اتنا زیادہ کوشش کی ہے، اتنی زیادہ انڈیا نے اس کو حاصل کرنے کے لیے، تو اب پاکستان کا کیا رد عمل ہوگا؟ پاکستان کا جو کروز میزائل سسٹم ہے، بابر ہے، ابابیل ہے، غوری ہے، یہ دنیا کے مانے تانے بہترین ڈیفنس میزائل سسٹم سمجھے جاتے ہیں۔ پاکستان کے بابر، غوری، یہ کروز میزائل سسٹم جتنے بھی ہیں، ان کو انڈیا کے ڈیفنس سسٹم کے اوپر ایج حاصل ہے۔ انڈین ٹیکنالوجی پہلے سے جو حاصل کی ہوئی تھی انہوں نے، اس کے اوپر بھی ہمارا بابر میزائل، کروز میزائل جو ہے، غوری کروز میزائل جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابابیل ہے، اس کو ایک ایج حاصل ہے۔ چنانچہ جو ڈیفنس انالسٹ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابابیل جو ہمارا ہے میزائل، جو ابابیل ہمارا میزائل ہے، وہ اس کو چیٹ کر سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے S-400 کو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بابر میزائل ہے وہ بھی اس طرح کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ بھی ویسے بھی اس کی 2200 کلومیٹر رینج ہے، تو اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس کو چیٹ کر سکتا ہے S-400 کو۔ دوسری بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے، وہ یہ بات ہے کہ یہ سسٹم S-400 جو انڈیا نے حاصل کیا ہے،
اس کا امریکہ کے میزائل سسٹم اور جو پاکستان کے پاس جتنے بھی میزائل ہیں، جس طرح کے بھی میزائل ہیں، ان کے خلاف اس کو ٹیسٹ ہی نہیں کیا گیا۔ روس نے ان میزائل کے خلاف اس کو ٹیسٹ ہی نہیں کیا۔ S-400 نے ابھی تک کسی بھی قسم کا امریکن پاکستانی میزائل کو نہ ہٹ کیا ہے، نہ ٹیسٹ صلاحیت اس کے پاس ہے کہ اس نے ٹیسٹ کیا ہوگا یہ کیسے میزائل اس کو چیٹ کر سکتا نہیں۔ اس تناظر میں بھی یہ بات کہی جا رہی ہے، جو ڈیفنس کے انالسٹ ہیں، جو بڑے بڑے انالسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے جو میزائل ہیں وہ اس سسٹم کو دھوکہ دینے کے اہل ہیں اور اس کو دھوکہ دے سکتے ہیں، چیٹ کر سکتے ہیں، اور ایون اس سسٹم کو خود بھی ہٹ کر سکتے ہیں۔ سسٹم بہت امپورٹنٹ ہے۔ سسٹم S-400 لینے کے بعد انڈیا کے ڈیفنس میں بہت بڑی طاقت آئی ہے، بہت بڑی پاور آئی ہے۔ کسی بھی طرح کا چائنا جو روس دعویٰ کرتا ہے کہ کسی بھی طرح کی یہ ہٹ کر سکتا ہے، لیکن بشار الاسد کے شام میں یہ ڈپلائی کیا ہوا تھا، شام نے بھی یہ حاصل کیا ہوا تھا۔ شام چونکہ اتحادی ہے روس کا بہت پرانا، اس میں جب امریکہ نے اپنا کروز میزائل ہٹ کیا تھا تو یہ سسٹم اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکا تھا۔ تو چنانچہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ سسٹم ابھی پاکستان اور جو امریکن کے جو میزائل ہے اس کو یہ ڈیٹا اس کو ٹیسٹ ہی نہیں کیا اس نے، اس لیے یہ اس کو ہٹ بھی کر سکتے ہیں، ایون اس کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں۔ اور یہ ایک لاسٹ بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک امریکن ڈیفنس انالسٹ وہ کہتے ہیں کہ ٹام ہاک ایک امریکہ کا بڑا مشہور کروز میزائل ہے، وہ اس کو بابر کے ایون برابر جانتے ہیں، جو ہمارا بابر میزائل ہے۔ بابر میزائل ہمارے ڈیفنس انالسٹ کہتے ہیں کہ وہ اس سسٹم کو ہٹ بھی کر دے گا۔ یہ ویڈیو اتنی ہی چھوٹی سی ویڈیو تھی جس میں ہم نے اس S-400 سسٹم کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے۔ میں اس طرح کی مزید ویڈیوز بھی اپڈیٹ کرتا رہوں گا، اور میں آپ سے امید کرتا ہوں آپ اس کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بے حد شکریہ۔